وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فعن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صام یوم عاشوراء وامر بصیامہ. وعن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن صیام یوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لئن بقیت الى قابل لأصومن التاسع. رواہ مسلم. محترم حضرات، ابھی ہم لوگ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے اسلامی کیلنڈر کا سب سے پہلا مہینہ محرم ہے، اسی محرم کے مہینے سے گزر رہے ہیں. ہمارے معاشرے میں محرم الحرام کے مہینے کو کئی اہمیت دی جاتی ہے، اور عام طور پر محرم الحرام کے مہینے کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت عظمیٰ سے جوڑ کر یاد کیا جاتا ہے. یقیناً حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پوری امت کے لیے انتہائی افسوسناک دردناک واقعہ ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے محبت رکھنے والے ہر انسان کا دل اس واقعے کو جب پڑھتا ہے یا جب سنتا ہے، جسے واقعہ کربلا کہتے ہیں، تو اس کا دل تڑپ جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے. لیکن محرم الحرام کی اہمیت یا فضیلت واقعہ کربلا سے ہی مربوط نہیں ہے، بلکہ وہ اہمیت و فضیلت خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بیان کی گئی ہے. اور یہ مہینہ اور اس مہینے کی 10 تاریخ زمانہ قدیم سے قوموں کے نزدیک بھی اور امت مسلمہ کے نزدیک بھی عظمت و اہمیت والا سمجھا گیا ہے. اسی لیے جو روایتیں میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ان روایتوں میں محرم الحرام کی 10 تاریخ یعنی 10 محرم کے روزے کی فضیلت بیان کی گئی ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ محرم الحرام چونکہ سال کا پہلا مہینہ ہے اور اس مہینے کو شہر اللہ کہا گیا ہے، اللہ کا مہینہ، اس لیے اس مہینے کو عبادتوں سے آباد اور معمور کرنا چاہیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ رمضان کے بعد کس مہینے میں زیادہ روزے کا اہتمام کرنا چاہیے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بعینہ یہی سوال ایک مرتبہ ایک مجلس میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہ رمضان
کے بعد وہ کون سا مہینہ ہے جس میں زیادہ روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شہر اللہ المحرم، وہ اللہ کا مہینہ محرم ہے کہ اس مہینے میں زیادہ روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ سارے دنوں کا خالق اللہ ہے، تمام مہینوں کا خالق اللہ ہے، زمین و مکان اوقات ہر چیز کا مالک و خالق اللہ ہے، تو پھر محرم الحرام کو شہر اللہ کیوں کہا گیا؟ اس کا جواب علماء نے، شارحین حدیث نے یہ لکھا ہے کہ کسی کو کوئی امتیازی مقام دینے کے لیے، کسی کی کوئی خاص اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے کوئی نسبت اس کے ساتھ کر دی جاتی ہے، کسی نسبت سے اسے جوڑ دیا جاتا ہے، تو محرم الحرام کے علاوہ دیگر مہینے بھی اللہ ہی کے بنائے ہوئے ہیں۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، روز اول سے اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، روز اول سے، اور محرم الحرام کو مہینوں میں پہلے مہینے کا درجہ دیا گیا ہے، لیکن اس مہینے کو اللہ کی نظر میں خاص مقام حاصل ہے، اس مہینے کی دیگر مہینوں کے مقابلے میں ایک خاص اہمیت ہے، اس لیے اس کی نسبت اللہ کی طرف کر کے شہر اللہ اسے موسوم کر دیا گیا، اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے، بندوں کے دلوں میں اس کی عظمت کو بٹھانے کے لیے کہ یہ اللہ کا مہینہ محرم ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو پوچھا کہ رمضان المبارک کے بعد کون سے مہینے کی روزے کا ہمیں زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ مہینہ اللہ کا مہینہ محرم ہے۔ تاریخی روایات سے اور بعض روایات سے پتہ چلتا ہے، لیکن وہ روایتیں کتابوں میں ملتی ہیں، لیکن صحت کے اعتبار سے بہرحال محدثین نے ان پر کلام کیا ہے، لیکن چونکہ کتابوں میں یہ بات لکھی ہے اور عربی کتابوں میں بھی اور اردو حدیث کی کتابوں میں بھی یہ بات ملتی ہے کہ اس مہینے کو اس اعتبار سے بھی بڑی اہمیت حاصل ہے کہ ماضی کے بے شمار اہم ترین واقعات 10 محرم کو پیش آئے ہیں۔ جیسے کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ 10 محرم الحرام کو قبول ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو جو قرار ملا اور ایک ستون پہ ایک مقام پر ان کو جو ٹھہراؤ ملا اور اس سے جو نجات ملی پانی اور سیلاب سے، وہ 10 محرم کی تاریخ تھی۔ فرعون کو غرق کیا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو نجات ملی یہ 10 محرم الحرام کو، فرعونی مظالم کا خاتمہ ہوا۔ اور یہ بات تو چونکہ صحیح روایت میں آئی ہے، جس روایت میں 10 روزے کی فضیلت بیان کی گئی ہے، 10 محرم الحرام کی فضیلت کہ روزے کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اسی روایت میں یہ بات آئی ہے۔ اس کے علاوہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو جو آگ سے نجات ملی اور ان کے لیے آگ گل و گلزار ہو گئی، وہ 10 محرم الحرام ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی اہم ترین عظیم الشان واقعات ماضی میں اس تاریخ کو ہوئے، اس لیے زمانہ جاہلیت میں بھی اور اسلام کی آمد سے قبل بھی محرم الحرام کو اور محرم الحرام کی 10 تاریخ کو
بہت عظمت و اہمیت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ ماضی سے چلی ہوئی جو چیزیں ایسی تھیں کہ ان میں آپ دیکھتے تھے کہ اس میں خیر کا پہلو ہے، نیکی کا پہلو ہے، اور اسلامی تعلیمات اور اسلامی فکر اور اسلام کی روح کے خلاف وہ چیز نہیں ہے، تو ایسے کاموں کو آپ نے باقی رکھا اور جاری رکھا۔ اصلاح وہاں کی جہاں پہ کفر و شرک کی باتیں تھیں، اسلام کی روح سے ٹکراتی ہوئی جو عادتیں تھیں، جو رسومات لوگ کرتے تھے، ان کی آپ نے اصلاح کر دی، ان کی تردید کر دی، ان کو غلط قرار دیا۔ لیکن ماضی میں جو چیزیں اچھی چلی آ رہی ہیں تو ان کو آپ نے ایسی عادتوں کو، ایسے طور طریق کو آپ نے باقی رکھا۔ حج میں ایسی کئی چیزیں ہیں، انہی میں سے ایک یہ ہے کہ مکے میں بھی آپ نے دیکھا کہ قریش کے لوگ 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتے تھے، تو آپ نے بھی روزے کا اہتمام فرمایا۔ جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں دیکھا کہ یہود بھی روزہ رکھتے ہیں، تو ان سے پوچھا کہ تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ اسی تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے قوم موسیٰ کو فرعونی مظالم سے نجات دی تھی، اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں زندہ رہا تو آئندہ میں بھی روزے رکھوں گا، البتہ اس کے ساتھ ساتھ میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا۔ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ کہ اگلا سال وہ آیا تو یہود بھی روزہ رکھ رہے ہیں، روزہ ہم بھی رکھ رہے ہیں، لیکن اب میں تھوڑا کام یہ کروں گا کہ میں 10 کے ساتھ ساتھ 9 کا روزہ بھی رکھوں گا۔ پھر آپ نے صحابہ سے بھی فرمایا کہ دیکھو 10 محرم الحرام کا روزہ رکھو، اور اس میں ساتھ ساتھ یہ اہتمام کرو کہ اس سے پہلے ایک دن اور یا اس کے بعد ایک دن بھی روزہ رکھ لو، یعنی 9 اور 10 رکھ لو یا 10 اور 11 رکھ لو۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ محرم الحرام کی 10 تاریخ کا جو روزہ ہے، اصل روزہ تو مقصود 10 تاریخ کا ہے، اس روزہ کے رکھنے کی 3 شکلیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی شکل یہ ہے کہ 9 اور 10 کا روزہ رکھا جائے، دوسری شکل یہ ہے کہ 10 اور 11 کا روزہ رکھا جائے، تیسری شکل یہ ہے کہ صرف 10 کا روزہ رکھا جائے۔ تو فرمایا کہ سب سے بہتر اور اچھا اور عمدہ یہ ہے کہ 9 اور 10 کا روزہ رکھا جائے۔ اس کے مقابلے میں اس سے کمتر یہ ہے کہ 10 اور 11 کا روزہ رکھا جائے، اور فرمایا کہ اس سے بھی کمتر یہ ہے کہ صرف 10 کا روزہ رکھا جائے۔ اب یہاں پہ مسئلہ آتا ہے کہ صرف 10 کا روزہ رکھنا کیسا ہے؟ تو بعض لوگوں نے کہا کہ ایسا کرنا پسندیدہ نہیں ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ یہود بھی اس روزہ کو رکھتے ہیں تو ان کے طریقے سے اپنے طریقے کو الگ اور ممتاز کرنے کے لیے آپ نے اس سے پہلے یا اس کے بعد مزید روزہ ملانے کا حکم دیا۔ اس لیے اس حکم نبوی کی وجہ سے صرف 10 کا روزہ رکھنے سے پرہیز کیا جائے۔ لیکن اگر کسی کو مجبوری ہے، زیادہ روزہ رکھنے میں پریشانی ہے، جیسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں بھائی ثواب حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کی طبیعت کی ناسازی کے اعتبار سے، جن امراض میں مبتلا ہیں اس اعتبار سے ان کے لیے روزہ رکھنا تکلیف دہ عمل ہوتا ہے، وہ ثواب بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں،
تو ایسے حالات میں علماء نے لکھا ہے کہ صرف دست کا بھی رکھنا چاہیں تو ایسے حضرات کے لیے اس کی گنجائش ہوگی، لیکن سب سے بہتر اور اچھا طریقہ یہ ہے کہ 9 اور 10 کا روزہ رکھ لیا جائے۔ اور عام طور پہ دیکھا جائے تو تجربہ یہی ہے کہ 9 اور 10 کا روزہ رکھنا آسان ہے۔ 9 روزہ رکھ لیں اور پھر 10 تو رکھنا ہی ہے، کیونکہ وہ اصل مقصود 10 کا روزہ ہے۔ البتہ یہود کی مخالفت اور ان کے طریقے سے ان سے تشبہ سے بچنے کے لیے 9 ملایا۔ ہوتا یہ ہے کہ 9 کے بعد 10 رکھ لیں تو یہ بہت بڑی آسانی سے رکھا جاتا ہے، لیکن 10 کے بعد 11واں روزہ رکھنا دشوار گزرتا ہے۔ اس لیے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی بات پیش نظر رہے کہ بھائی سب سے بہتر یہ ہے کہ 9 اور 10 کا رکھ لیا جائے، یہ سب سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ رمضان کے بعد عاشوراء کے روزے کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے تھے، سب سے زیادہ اہمیت۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رمضان المبارک کے بعد عاشوراء کا روزہ جتنی اہمیت اور اہتمام کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھتے ہوئے دیکھا، کسی اور نفلی روزے کو اتنے اہتمام کے ساتھ، اتنی اہمیت کے ساتھ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان کا روزہ فرض ہونے سے پہلے عاشوراء کا روزہ فرض تھا۔ جب رمضان کا روزہ فرض قرار دے دیا گیا تو اس روزے کی فرضیت ختم ہو گئی، اب یہ روزہ مسنون روزوں میں باقی رہ گیا۔ اس لیے ہم سب کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کا خاص اہتمام کرتے تھے۔ حضرت سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مدینہ اور اس کے اطراف کے علاقوں میں ایک اعلان کرنے کے لیے بھیجا۔ اس سے اندازہ لگتا ہے کہ آپ عاشورے کے روزے کو کتنا آپ عاشورے کے روزے کو کتنی اہمیت دیتے تھے۔ اس روایت سے اس کا پتہ چلتا ہے کہ آپ نے بطور خاص مدینہ اور مدینہ کے اطراف کے بستیوں میں حضرت سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعلان کرنے کے لیے بھیجا کہ دیکھو، جن لوگوں نے صبح سے کچھ بھی کھایا پیا نہ ہو تو وہ شام تک کے لیے روزہ رکھ لیں، اور جن لوگوں نے کچھ کھا پی لیا ہو تو وہ بھی اس دن کے احترام میں شام تک کچھ کھانے پینے سے گریز کرے۔ بتائیے، تو اہمیت ہی تو تھی کہ آپ نے بطور خاص اعلان کروایا کہ جو لوگ روزہ ابھی جنہوں نے ناشتہ نہیں کیا، کچھ کھایا پیا نہیں ہے، تو وہ اس دن کا روزہ رکھنے کا اہتمام کریں۔ کسی اور نفلی روزے کے بارے میں آپ نے ایسا اعلان نہیں کروایا ہے۔ یہ در حقیقت اس دن کی اہمیت اور اس دن کے روزے کی اہمیت کے پیش نظر ہے۔ اس لیے ہم سب کو بھی بہت اہتمام کے ساتھ اس روزے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہاں پہ جو روایت ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کا روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی اس کے روزے کا حکم دیا، خود بھی رکھا اور لوگوں سے بھی کہا کہ وہ لوگ بھی روزہ رکھے۔ یہ روایت آپ کو بخاری میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے۔ اور انہی کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لئن بقیت الی قابل، کہ اگر اگلے سال تک میں رہا، لأصومن التاسع، تو میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا۔ 9 کا روزہ رکھیں، 9 کا بھی روزہ رکھوں گا، یعنی 10 تو رکھوں گا ہی، اس کے ساتھ ساتھ 9 کو بھی رکھوں گا۔ اور حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشوراء کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا کہ بھئی کیا ثواب ہے، کیا فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی ہم کو
دیا ہے، جو کچھ بھی کرنے کے لیے ہم سے مطالبہ کیا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ ہم جو بھی نیکیاں کرتے ہیں، جو بھی بھلائیاں کرتے ہیں، جو بھی عبادتیں کرتے ہیں، وہ تو ہماری بھلائی کے لیے ہیں، ان میں ہماری ہی بھلائی کا راز مضمر ہے۔ تو اب سوال یہ کہ بھئی عاشوراء کے روزے کی بڑی اہمیت ہے، اس دن کی بڑی اہمیت ہے، تو پھر ثواب کیا ہے؟ تو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشوراء کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ، پچھلے ایک سال کے گناہ کو وہ معاف کر دیتا ہے۔ پچھلے ایک سال کے گناہ کی معافی کا وہ ذریعہ ہے کہ اگر کسی نے عاشوراء کا روزہ رکھ لیا تو اسے پچھلے ایک سال کے گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے۔ لیکن یہاں پہ جیسا کہ اس سے پہلے میں کئی بار وضاحت کر چکا ہوں آپ لوگوں کے درمیان کہ جہاں کہیں بھی اس طرح کی بات آئی تو اس سے مراد گناہ صغیرہ ہوتے ہیں۔ گناہ کبیرہ کے لیے توبہ، مستقل توبہ ضروری ہے، اللہ سے معافی مانگی جائے، یا وہ بندے سے اس کا تعلق ہے، حقوق العباد سے اس کا تعلق ہے تو بندے سے اس کی معافی تلافی کی جائے، اس کا حق ادا کیا جائے، اور اگر اس گناہ کبیرہ کا تعلق حقوق اللہ سے ہے تو توبہ و استغفار کیا جائے۔ یہاں جو روایت میں ہے کہ پچھلے ایک سال کا گناہ معاف ہو جاتا ہے، تو پچھلے ایک سال کے گناہوں کی معافی یہ صغیرہ گناہ ہیں، لیکن یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے، کیونکہ ہمارے نامہ اعمال میں عام طور پر لوگوں کے نامہ اعمال میں صغائر زیادہ ہوتے ہیں کبائر کے مقابلے میں، کیونکہ گناہ صغیرہ کوئی انسان بہت سی مرتبہ گناہ سمجھے بغیر کر لیتا ہے، اور زیادہ تر گناہ صغیرہ ہی لوگ صبح و شام کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ گناہ کا جو شعبہ ہے، یہ گناہ کا جو یہ حصہ ہے ہمارے نامہ اعمال میں بہت زیادہ ہے، اور جیسا کہ میں نے اس سے پہلے کہا تھا کہ چھوٹی چیزیں جمع ہو کر کے بسا اوقات بڑی چیزوں سے بڑھ جاتی ہے۔ ایک بڑا پتھر ہو اور اس کے بالمقابل چھوٹی چھوٹی کنکریوں کو لا کر کے رکھ دیا جائے تو چھوٹی کنکریاں بہت بڑا پہاڑ بن سکتی ہے۔ تو گناہ صغیرہ بھی ہماری ہلاکت کا ذریعہ ہیں، اور گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ تک پہنچانے کا ذریعہ ہیں، اور گناہ صغیرہ سے عام طور پر توبہ کی توفیق نہیں ہوتی ہے، اور گناہ صغیرہ ہی کی وجہ سے دل ایسا تاریک ہوتا ہے کہ انسان کو خیر نظر نہیں آتا۔ تو گناہ صغیرہ بھی کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ اس کو ایزی لے لیا جائے۔ فرمایا کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پچھلے ایک سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ بتائیے، روزہ ہم نے رکھا ایک دن کا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام یہ ملا کہ پچھلے ایک سال کا گناہ معاف۔ اچھا، جہاں بھی گناہوں کی معافی ہوتی ہے، اگر گناہ ہی نہیں ہے تو پھر اللہ نیکی ضائع نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بلکہ اس کے بدلے میں اللہ ہمیں اتنا ثواب عطا فرمائیں گے، اس کی نیکیاں اللہ ہمیں عطا فرمائیں گے۔ اس لیے اگلا درس جس دن ہوگا وہ 10 محرم، اور اس دن 10 محرم کی وجہ سے اگلا درس نہیں ہو پائے گا، تو انشاءاللہ اس کے بعد کے درس میں پھر ملاقات ہوگی۔ تو ہم سب اس بات کی کوشش کریں کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں نوازنے کے لیے یہ خاص موقع دے رہے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے نوازش ہے، مغفرت کے یہ بہانے ہیں، تو ہم ان کو ضائع نہ کریں، بلکہ جس اہتمام کے ساتھ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی تعلیم دی ہے، تو ہم اسی اہتمام کے ساتھ آپ کی تعلیم پر عمل کرتے ہوئے اس روزے کا اہتمام کریں گے۔ دیکھیے بھائیو، محرم الحرام کا یہ مہینہ گزر رہا ہے، جو بات بھی کرنے کی ہے یا نہیں کرنے کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے۔ اس مہینے میں روزہ رکھنا تھا، کیسے رکھنا تھا،
وہ آپ نے احادیث میں بتا دیا۔ تو کیا پتہ چلا کہ اس مہینے کے کاموں میں ایک اہم کام، ایک خاص کام روزہ رکھنا ہے۔ ایک روایت اور ہے، لیکن وہ روایت صحت کے اعتبار سے اتنی قوی اور صحیح درجے کی نہیں ہے، لیکن چونکہ روایت ہے، حدیث ہے، اور اکابرین کا معمول بھی رہا ہے، اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جو شخص 10 محرم الحرام کو اپنے اہل و عیال کے کھانے پینے میں وسعت کرتا ہے، اہل و عیال کا لفظ آیا ہے، من وسع علی عیالہ، اپنے اہل و عیال کی کھانے پینے میں اس دن وسعت، فراخ دلی سے کام لیتا ہے، تو اللہ اس کے لیے پورے سال روزی کی فراخی اور فراوانی عطا کرتے ہیں۔ یہ ایک عمل معلوم ہوتا ہے، لیکن میں نے پہلے کہہ دیا کہ یہ عمل جس روایت سے ثابت ہے وہ روایت صحت کے اعتبار سے اس درجے کی نہیں ہے، لیکن روایت میں ہے، قابل قبول روایت ہے۔ تو دوسرا عمل کیا معلوم ہوا؟ ایک پہلا عمل تو روزہ رکھنے کا اہتمام، دوسرا عمل 10 محرم الحرام کو اپنے اہل و عیال کے کھانے پینے میں وسعت۔ اب وسعت ایسی نہ ہو جس میں فضول خرچی شامل ہو جائے، یعنی عام دنوں میں جیسا کھاتے ہیں اس کے بالمقابل تھوڑا سا اچھا کھلانے پلانے کا اہتمام کر لیا جائے، لیکن اہل و عیال کا لفظ اب یہ نہیں کہ اس دن آپ بڑی بڑی دعوتیں شروع کر دیں، بس اپنے اہل و عیال کا لفظ آیا ہے۔ تو اس حدیث کے مطابق اہل و عیال کے کھانے پینے میں وسعت کا اہتمام معلوم ہوتا ہے، اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ہماری روزی میں برکت آئے گی، فراخی آئے گی۔ تو دوسرا کام یہ معلوم ہو گیا۔ اس کے علاوہ تیسرا کوئی کام یا ایسا کوئی آج کل ہمارے معاشرے میں مختلف کام کرتے ہیں، اس کا احادیث نبویہ سے اور اکابرین امت اولیاء کرام جو ہمارے بزرگان دین ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے لیے دین تو یہ قرآن و حدیث ہے، تو جو چیز قرآن و حدیث سے ثابت ہو، ہمارے علماء فقہا نے جس کے بارے میں لکھا ہو قرآن و حدیث کی روشنی میں، ہمیں تو اپنی زندگی کو اسی کے مطابق ڈھالنا ہے۔ تو یہ دو عمل تو معلوم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے معاشرے میں بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں رائج ہیں، اور گھروں میں کیا کیا چیزیں رائج ہیں وہ آپ سب جانتے ہیں، ان کا تذکرہ کتابوں میں نہیں ملتا۔ جب نہیں ملتا تو کیا کرنا چاہیے بھئی؟ ہمیں ان چیزوں سے بچ جانا چاہیے، کیونکہ اگر وہ چیزیں اسلامی تعلیمات کا حصہ ہوتی تو ہمیں کتابوں میں، قرآن میں، حدیث میں، اور جن کتابوں پر امت کا اعتماد ہے، جن کتابوں کے ذریعے مسائل کو حل کرنے کے لیے جن کتابوں کی طرف امت رجوع کرتی ہے، اس کا تذکرہ ان چیزوں میں ہوتا، کیونکہ دین کی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے چھپائی نہیں، بلکہ جہاں جہاں جو بتانا تھا بتا دیا ہے۔ تو اگر اور بھی کوئی چیز کرنے کی ہوتی تو اس کو بھی بتا دیا گیا ہوتا۔ اس لیے جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے، جو چیز چلی آ رہی ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ صحیح ہو، بلکہ رائج چیزوں کو جانچا جائے گا ان ذخیروں کے سامنے کہ جو چیزیں یہاں سے پروف ہو جائیں گی ان کو جاری رکھا جائے گا، اور جو چیزیں یہاں سے ثابت نہیں ہوں گی، قرآن و حدیث کے میزان میں پوری نہیں اتریں گی، تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ان سے ہم بچ جائیں، ورنہ ہم بھی کرتے رہے تو پھر وہ چیز نسل در نسل، نسل در نسل منتقل ہوتی رہے گی، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو تو اسے روکنا پڑے گا۔ اس لیے بھائیو، روزہ اور اس روایت کے مطابق 10 محرم کو اپنے اہل و عیال کی کھانے پینے میں وسعت و فراخی۔ اس کے علاوہ ہمارے معاشرے کی جتنی بھی رائج چیزیں ہیں، چاہے وہ خوشی کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ غم کے حوالے سے ہوں، اس کا ثبوت نہیں ہے، اس لیے ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔
اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، جیسا کہ میں نے کہا کہ آپ کی شہادت عظمیٰ تو یقیناً پوری امت مسلمہ کے لیے انتہائی افسوسناک دردناک واقعہ ہے۔ ہمیں اس واقعے کو بھی سننا چاہیے، جاننا چاہیے، لیکن اس شہادت سے جوڑ کر اس زمانے تک غم منانے کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت عظیم شہادت ہے، تو اس سے پہلے آپ دیکھیں کتنے ہمارے صحابہ کرام ہیں۔ غزوہ بدر میں شہید ہونے والے صحابہ کو یاد کیجیے، غزوہ احد میں شہید ہونے والی وہ بھی تو عظیم صحابہ تھے۔ اس کے علاوہ مختلف مواقع پہ، مختلف جگہوں پہ، مختلف غزوات میں بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام شہید ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، یہ سب تو ہمارے لیے ایک انتہائی عظیم شہادت ہے۔ تو اگر ہم ماتم منانے پہ آئیں گے تو کن کن کی شہادت پہ ماتم منائیں گے؟ یہ سب ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، اور ان سب کی زندگی کی صفحات سے ہمارے لیے ہدایت کی کرنیں نکلتی ہیں۔ اس لیے ان واقعات کو، شہادت کو، ان شخصیات کو یاد بھی رکھنا ہے، ان سے محبت بھی کرنی ہے، لیکن اسلامی تعلیمات کے مطابق۔ اسلام نے کیا کہا سوگ اور ماتم کے بارے میں؟ کہ کسی کا انتقال ہو جائے تو گھر والوں کے لیے 3 دن تک سوگ منانے کی اجازت ہے، اس کے بعد اجازت نہیں ہے۔ لا یحل لامرأ، کہ کسی بھی ایسے انسان کے لیے، کسی بھی ایسے عورت کے لیے جو اللہ پر ایمان رکھتی ہو اور آخرت پر ایمان رکھتی ہو، اس کے لیے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ سوگ منائے، سوائے بیوی کے کہ وہ اپنے شوہر کے مرنے پر 4 مہینے 10 دن کا سوگ منائے گی۔ وہ اس کے لیے حکم ہے اور عام لوگوں کے لیے حکم ہے۔ تو اس لیے کوئی بھی کام سوگ والا، ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں جب اسلام میں اس کی اجازت نہیں دی گئی ہے تو ہم تو پابند ہیں اسلام کے، ہم اسی کی اتباع کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ہم اپنی زندگی میں جو مروت چیزیں ہیں صبح و شام کی، ان میں سے ایک چیز کا ہم محاسبہ کریں، اور جو چیزیں ثابت ہوں ان کو ہم باقی رکھیں، اور جو چیزیں ثابت نہ ہوں چاہے وہ کہا چلو کیا ہوتا کر لینے میں، نہیں، آج ہم نے سوچا چلو چلے گا۔ کسی رسم کو، کسی بدعت کو، کسی ایجاد شدہ چیز کو ہم ایسے ہی آسان لیتے رہے تو وہ چیز ہمارے گھر سے ختم نہیں ہوگی۔ آج ہمارے گھر سے ختم کیسے ہوگی کہ ہم جب رک جائیں گے، جیسے کل مجھے ایک صاحب نے کہا کہ فلاں موقع پہ ہمارے گھر میں سالوں سے ایک چیز چلی آ رہی تھی، اگر ہمارے والد صاحب نے دین کا مطالعہ نہ کیا ہوتا تو وہ چیز آج تک ہم تک چلتی رہتی، چونکہ انہوں نے دینی تعلیمات حاصل کی، دین کو گہرائی سے پڑھا، تو والد صاحب ہم لوگ کے بچپن تک وہ چیز ہو رہی تھی، والد صاحب نے اسے روک دیا تو الحمدللہ آج ہم لوگ رکے ہوئے ہیں اور ہماری نسل بھی اس سے رکی ہوئی ہے۔ ان کے ایک اچھے قدم سے آگے کی نسل بچ گئی۔ اس لیے ہم سب کو بھی شریعت کی اتباع کا مزاج بنانا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو صحیح فکر و عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب